ہاں وہ بھی ہے، کیونکہ اسٹریس کا یہی حل ہے، اس کو اس وظیفے کو ماسٹر کریں، تو اس سے شاید وقتی ان کو نا ان کا سٹریس کم ہو جائے۔ لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ دیکھیں، قرآن کی آیت ہے کہ آپ سے اتنا ہی امتحان لیا جاتا ہے جتنا آپ کے پاس ہے۔ فار ایگزامپل، دنیا میں آپ کو مٹیریلی جتنا دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، ریسورسز قیمت میں، ٹھیک، آخرت میں جتنا دیا تھا اتنا ہی سوال ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پیپر میں بھی یہی ہے، آپ نے جتنی تیاری کی ہے آپ کا امتحان اتنا ہی ہے، ٹھیک ہے، کمپیریٹیولی اس کے کہ جس نے بہت زیادہ تیاری کی ہے اس کے فائدے بھی ہیں اور نقصانات بھی ہیں۔ فائدے یہ ہیں کہ وہ کانفیڈنٹ ہوتا ہے، نقصان یہ ہے کہ اس کو ارینج کرتے کرتے اتنے زیادہ مٹیریل سے، کیونکہ وہ لمیٹڈ ٹائم لمٹ ہے وہاں پہ، کویسچن زیادہ ہوتے ہیں، ٹائم کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو جس کے پاس زیادہ مواد ہے وہ ارینج کرتے کرتے اس کا کافی ٹائم لگتا ہے۔ لیکن جس کے پاس تھوڑا سا مٹیریل ہے اس کا آلریڈی ارینجڈ ہوتا ہے، تو اس کو یہ ایج ملتا ہے پیپر میں۔ ہاں تو نالج تو ضروری ہے، پڑھنا ضروری ہے، چاہے تھوڑا پڑھیں زیادہ پڑھیں۔ یہ کس نے اردو کو طوفان لکھا ہے؟ سر آپ خاموش ہو گئے تھے نا تو بچے پوچھ رہے تھے سر خاموش کیوں ہوں گے، تو میں نے کہا تھا یہ طوفان آنے سے پہلے کی خاموشی ہے، اس کے بعد اردو کا طوفان آئے گا۔ اچھا، صحیح بات ہے، بات تو سچ ہے، مگر بات ہے پڑھائی کی، ایسے کہا تھا پروین شاکر نے۔ کسی نے پوچھا اردو مذکر ہے یا مؤنث ہے، تو کل میں نے جب تذکیر و تانیث کے اصول پڑھائے تھے تو وہاں میں نے کہا تھا کہ زبانوں کے نام عموماً مؤنث ہوتے ہیں۔ جی، آپ کی بڑی مہربانی، آپ کو پتہ ہے۔ اوکے، تھوڑی دیر پڑھتے ہیں، پھر جب اردو سے بوریت ہو تو اردو کو اور طریقے سے ڈیل کرتے ہیں۔ ہاں تمام زبانیں مؤنث ہیں، جی ایسا ہی ہے۔ واحد جمع کے اصول پڑھائے تھے، اس میں اگر آپ نے غور کیا ہے تو میں نے کہا تھا مذکر اسم کے آخر میں الف آئے تو اے سے تبدیل کرتے ہیں، یا یہ سے تبدیل کرتے ہیں آپ اس کو، الف کو مٹا کے، اس حساب سے راجا کی جمع بنے گی راجے۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بورڈ سب کو نظر آ رہا ہے؟ اگر نہیں بھی آ رہا تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے جسٹ سلیبس لکھ دیا ہے، صحیح ہے۔ جس کو کنفیوژن ہو رہی ہے ان کے لیے آپ کا سلیبس اس ترتیب سے تھا: کلمے کی اقسام، ٹھیک ہے،
جن میں ہم نے 3 قسم کے کلمے پڑھے: اسم، فعل اور حرف. اور پھر اجزائے کلام پڑھے، وہ ہیں پارٹس آف سپیچ. ٹھیک ہے، تو ہم نے ان کو بھی کلمے کی اقسام میں ہی ساتھ پڑھ لیا. یہ ہمارا پارٹ ہو گیا سلیبس کا. اس کے بعد تیسری کلاس میں ہم نے ترکیبی فعل پڑھا تھا. ٹھیک ہے، کہ جو فریزل وربس ہیں اردو میں کیسے بنتے ہیں، اس کے کیا اصول تھے، کتنے طریقوں سے بنتے ہیں. اور فعل ناقص اور فعل تام کو پڑھا، مبتدا، خبر اور ربط کو پڑھا. آواز آ رہی ہے یا کسی ایک کا ایشو ہے؟ بتایا کریں، پتہ نہیں چلتا ہمیں بولتے ہوئے. ہم نے تھرڈ کلاس میں ترکیبی فعل پڑھا. اس کے بعد کل کی کلاس میں ہم نے واحد جمع کے اصول دیکھے اور مذکر مؤنث کے اصول. اب آپ کے سلیبس کے یہ 3 پارٹس رہتے ہیں: الفاظ کے جوڑے، جن کو آپ پیئر آف ورڈز کہتے ہیں انگریزی میں، اور مترادف اور متضاد الفاظ. ٹھیک ہے، مترادف کا مطلب ہے جن کی میننگ سیم ہو، اور متضاد الفاظ جن کی میننگ سیم نہیں ہوتی بلکہ وہ تضاد میں ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی ضد ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ہیں ترجمے. ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں کا سلیبس ہے. اس میں سے جو مشکل پارٹس تھے ہم نے کر لیے ہیں. یہ الفاظ کے جوڑے اور مترادف جو متضاد الفاظ ہیں. جی میں دیکھیں، یہ الفاظ کے جوڑے اور متضاد الفاظ اب جسٹ آپ کو سمجھا رہا ہوں. یہ آپ نے یاد کرنے ہیں جو مشہور ہیں. صحیح، یہ کتابوں سے اٹھا کے، آن لائن اٹھا کے 100-200 یاد کر لیں. یہ رٹے ہی لگانے ہیں، ان کی میننگ یاد کرنی ہے آپ نے. باقی ترجمے جو ہیں وہ بھی اگر آپ نے ماڈل پیپر دیکھا تو بہت سمپل تھے. ٹھیک ہے، لاہور میں آم کے باغات ہیں. ٹھیک ہے، یہ سمپل سینٹنس کوئی پوچھا تھا، پھر اس نے انگریزی میں 3-4 آپشنز بتائے تھے، اس میں سے آپ نے ایک کو کریکٹ آپشن کو چوز کرنا تھا. ٹھیک ہے، زیادہ تر جو آئیں گے، کیونکہ دیکھیں آپ کا صرف و نحو ہے اور پھر ترکیبی فعل کے آگے جو زمانے لکھے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹینسز کے حوالے سے ہی بنتے ہیں. چاہے وہ امپیریٹیو سینٹنسز ہوں، چاہے سمپل ہوں، چاہے انٹروگیٹو ہوں، یا وہ کسی انڈیفینٹ یا کنٹینیوس یا پرفیکٹ ٹینس سے بنے ہوں. تو اس میں ماڈل پیپر میں انتہائی آسان بنے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو ٹیکنیک کا پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ویسے تو عام اسلام میں آپ کو پتہ ہے روٹین کی جو بول چال ہے اس میں بھی آپ یوز کرتے ہیں، تو اتنی کوئی ٹف گیم نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو کنسیڈر کرنے والی باتیں تھیں وہ کلمے کی اقسام، اجزائے کلام، ترکیبی فعل، واحد جمع اور مذکر مؤنث کے اصول تھے، وہ آپ نے کر لیے ہیں. جی انگلش کے پیپر میں تو پیراگراف کی ٹرانسلیشن ہے، یہاں زمانے جو ہیں ان کی ٹرانسلیشن ہے. ٹھیک ہے، آپ کے ٹینسز کی ٹرانسلیشن ہے. ان سب کے نوٹس تو الگ سے، کیونکہ ابھی یہ سلیبس بنا ہے، اس دفعہ شامل ہوا ہے کتابوں میں تو ہے. ٹھیک ہے نا، کوئی چیز کہیں سے، کوئی چیز کہیں سے ملے گی. باقی اس کے کوئی نوٹس کسی نے بنائے ہیں مجھے نہیں پتا، لیکن میں نے جو اپنے نوٹس بنائے ہیں آپ کو پڑھانے کے لیے وہ میں ان کو پرووائڈ کر دیتا ہوں، وہ آپ کو پہنچا دیں گے. سر آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی آواز آ رہی ہے. سر آپ کی آواز ہے کلیئر، لیکن آپ کی آواز کلیئر ہے لیکن نا پیچز میں آ رہی ہے، تھوڑا سا رک کر، تو اس سے ورڈز جوائن نہیں ہو پا رہے ہیں. یا آپ کہہ کیا رہے ہیں؟ آپ انٹرنیٹ ذرا ری سٹارٹ کروا لیں یا چیک کروا دیں کائنڈلی.
जवार का नंबर है तो उसको भेजें मेरे पास, सर मैं अगर उन्हें आपके भेज पास। देती हूँ आपके पास। ओके आवाज क्लियर है लेकिन थोड़ा ना पैचेस में आ रही है, मैं जवार भाई को भेजती हूँ। ओके ओके, आप उनको भेजें। ठीक है, तब तक मैं भी कोशिश करता हूँ कि क्लियर हो जाए। सही आ रही होगी आवाज़। अब क्लियर है आवाज़, या वो भी नहीं आ रही? सर बिल्कुल क्लियर है, अब आवाज बिल्कुल ठीक ठीक है है। जवाहर, थैंक यू। पीडीएफ आपको मिल जाती है, बाकी भी जो नोट्स हैं वो मैं आज इनको दे देता हूँ, तो आप तक पहुँच जाएंगे, बेफिक्र रहें। ठीक है, तो हम अ, देखें, अनएक्सपेक्टेड है कि कहीं और से ये सवाल बनाएं, क्योंकि जो सिलेबस दिया जाता है उसी से आपके एमसीक्यूज बनते हैं, तो आपका सिलेबस यही है। कलमे की एग्ज़ाम अज्जाए कलाम, क्योंकि अज्जाए कलाम जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच वो हमने कलमे की एग्ज़ाम में ही पढ़े हैं, तो इस वजह से कन्फ्यूजन हो रही है, हम अलग अलग उनको रिव्यू करते हैं। जी, इसमें नकरा की टाइप्स भी रिपीट कर देंगे। बल्कि अबीर की रिक्वेस्ट पे मैंने चार्ट भी बनाया है, अभी आपके साथ शेयर करता हूँ, उनके साथ शेयर करें। मैंने एक चार्ट में ही सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, जितना सिलेबस है। ठीक है, वो रिपीट करते हैं हम अज्जाए कलाम को। सिलेबस में तो नहीं है, ऑथर्स के हवाले से, अफसानों के जो मुसन्निफ़ीन हैं उनके हवाले से, या शुरा की किताबों के हवाले से, लेकिन सिलेबस यही है, क्योंकि वो जो सिलेबस देते हैं उसी में से सवाल आते हैं। ठीक है, अगर वो असनाफ को शामिल करते, शेरी इस्लाहात को शामिल करते, तो या नसर और नज़म को शामिल करते, तो फिर ये एक्सपेक्टेड होता कि वहाँ से कोई सवाल बनते। आपका सिलेबस इतना ही है जो आपको वाइट बोर्ड पे नज़र आ रहा है। जी जी, सारे का रिकेप दे देता हूँ, एक दफ़ा ये समझ लें, अल्फाज के जो जोड़े हैं, ठीक है, जिनको आप पेयर ऑफ वर्ड्स कहते हैं, सही है। देखें, ये अल्फाज के जोड़े हैं, आप जब प्रोनाउंस करते हैं तो इसकी एक ही आवाज़ निकलती है, हम आवाज़ होते हैं, जैसे नुक्ता, नुक्ता। ठीक है, ये जो नुक्ता है, जब मीनिंग के एतबार से देखते हैं तो ये है नुक्ता, ठीक है, फुल स्टॉप। और जबकि दूसरा नुक्ता है, ये बारीकी को कहते हैं, ठीक है, बारीकी, बारीक बीनी से देखना किसी चीज़ को। तो इस तरह के जितने अल्फाज हैं, जैसे कमर है और कमर, ठीक है, काफ से जो कमर है वो तो आपको पता है किसको कहते हैं, जी, शम्स व कमर, सही है। और फिर कमर, तो इस तरह के जो अल्फाज हैं, अल्फाज के जोड़े हैं, ठीक है, आप अंग्रेज़ी में इनको पेयर ऑफ वर्ड्स कहते हैं, उर्दू में अल्फाज के जोड़े हैं। अब आपने यही करना है कि इनकी मीनिंग के हवाले से एमसीक्यूज बनेंगे, ठीक है, और
متضاد اور مترادف جو الفاظ ہیں اس کے ساتھ الفاظ کے یہ جوڑے ہیں، پیر آف ورڈز ہیں، وہ آپ بیسک جو گرامر ہے اس میں مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی میں سے بنتے ہیں، وہ آپ دیکھ لیں۔ اسی طرح الف صاد سے اصل اور عین سین سے، ٹھیک ہے، ایک اصل جو ہے اصلی کے معنوں میں آتا ہے، اور عین سے جو اصل ہے وہ شہید کو کہتے ہیں۔ اسی طرح اثر ہے، ٹھیک ہے، آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ الف سے جو اثر ہے، الف سا سے اور عین صاد سے، اس میں کیا فرق ہے؟ ٹھیک ہے، ان کی میننگ میں کیا ہے؟ جی، ایک کا مطلب ہے ایفیکٹ، ٹھیک ہے، کسی چیز کا اثر انداز ہونا، اور دوسرے کا مطلب ہے کہ ٹائم، ٹھیک ہے، وقت، ٹھیک ہے، جب آپ کہتے ہیں عصر حاضر، ٹھیک ہے نا، تو آپ پریزنٹ دور کی، پریزنٹ وقت کی بات کرتے ہیں، ٹائم کی بات کرتے ہیں، جی۔ اسی طرح عمارت اور عمارت کا کیا فرق ہے، بتا سکتے ہیں آپ؟ جی، عین سے عمارت بلڈنگ ہے، اور الف سے جی رچنس، دولت، ٹھیک ہے، اور اسی طرح آپ کو تو سب کچھ پہلے سے پتا ہے، ایسے ہی روتے ہیں آپ، عادت ہے آپ لوگوں کی۔ الف سے جو علم ہے اور عین سے جو ہے اس میں کیا فرق ہے؟ جی، فلیگ اور پین، یس، اوکے۔ آر اور آر جو ہیں الفاظ کے جوڑے، ان میں کیا فرق ہے؟ نو، الف مدہ سے جو آر ہے، ٹھیک ہے نا، آرا جو موچی کا اوزار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس سے آپ کے جب آپ کے جوتے سی ایس ایس کرتے کرتے چلتے پھرتے گھس جاتے ہیں تو اس سے وہ مرمت کرتا ہے، ٹھیک ہے، ٹول ہے، یس۔ اور عین سے جو آر ہے وہ آر محسوس کرنا، شرم محسوس کرنا، جھجک محسوس کرنا۔ اب گل اور گل میں کیا فرق ہے؟ نہیں، گو جو گین سے گل ہے، ٹھیک ہے، وہ ہے شور، جی، شور و گل، ٹھیک ہے، شور برپا کرنا، ٹھیک ہے نا، بعض اوقات یہ شور و گل، ٹھیک ہے، ریپیٹ بھی ہوتا ہے، اور جو گاو سے گل ہے وہ پھول وغیرہ، یس، نوائز، ٹھیک ہے۔ اردو میں اس طرح کے جو الفاظ ہیں اس ترکیب سے آتے ہیں، ٹھیک ہے، جو بولنے میں ہم آواز ہوتے ہیں،
لیکن ان کی میننگ چینج ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ گاف سے ہی ہوتا ہے جو چراغ گل ہوتا ہے. علم، الف سے جو علم ہے، ٹھیک ہے، وہ ہے رنج، غم، دکھ، تکلیف وغیرہ وغیرہ. الف مدہ سے جو آر ہے وہ موچی کا اوزار ہے. دیکھیں میں جسٹ آپ کو مترادفات اور الفاظ کے جوڑے سمجھا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. ایسا نہیں ہے کہ یہ اسی میں سے کچھ پوچھ لے جو میں پڑھا رہا ہوں، ٹھیک ہے. اصل میں اس طرح کے الفاظ کے جتنے جوڑے ہیں وہ جو امپورٹنٹ ہیں وہ گرامر کی کتابوں میں درج ہیں. وہاں سے آپ نے یاد کرنا ہے، وہاں ان کی میننگ بھی دی ہوئی ہے اور پھر ان کے جوڑے بھی بتائے گئے ہیں، آپ نے وہاں سے کرنا ہے. جی جی، میں انشاءاللہ نوٹس جب ہو جاتے ہیں کمپلیٹ تو میں دے دیتا ہوں. آپ کے لیے ہی بنایا ہے سر، میں نے کیا کرنا اس سے. اچھا، الفاظ کے جوڑے میں بھی آپ کو موسٹ پروبیبلی ابیر کو سینڈ کر دیتا ہوں یا نوید کو لنکس وغیرہ جو امپورٹنٹ الفاظ کے جوڑے ہیں جہاں سے ملتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ ریسرچ کریں. میں نے کل بھی یہی ٹیکنیک بتائی تھی. آپ مختلف کتابوں سے اٹھائیں، ٹھیک ہے. 8 کلاس سے لے کر میٹرک تک جتنے قاعدے ہیں وہاں ہارڈلی ایک ایک دو دو پیجز میں یہ امپورٹنٹ جو الفاظ کے جوڑے ہیں یا پھر مترادف اور متضاد الفاظ ہیں وہ مینشن ہے. ٹھیک ہے. زیادہ تر جو عام بول چال کی زبان میں استعمال ہوتے ہیں وہیں پوچھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت کم ہی ہوتا ہے کہ ایسے الفاظ آئیں جن کا آپ کو پتہ نہ ہو. صفدر تھینک یو جناب. جن کا آپ کو پتہ نہ ہو وہ ہم کوشش کر کے آپ کو کمپائل کر کے دے دیتے ہیں اور بتائیں. اب آتے ہیں متضاد. متضاد تضاد سے ہے. تضاد کا مطلب ہے کہ ایسے الفاظ جو ایک دوسرے کے ضد ہوں یا ایک دوسرے کے الٹ ہوں. کیونکہ ہاتھ ہی ہوتے ہیں جو پیپر میں کام آتے ہیں. چہرے سے تو نہیں لکھا جاتا، چہرے سے پڑھے جاتے ہیں. چلیں، متضاد تضاد سے ہے. متضاد الفاظ ایسے الفاظ ہوتے ہیں اردو میں جو ایک دوسرے کے ضد ہوں یعنی الٹ ہوں. جیسے آپ کو پتہ ہے دن رات کی ضد ہے، ٹھیک ہے، اس کی نفی میں آئے، ٹھیک ہے، اس کی ضد میں آئے. جیسے یہاں سے شروع کرتے ہیں، سارے چکر ہی یہاں سے شروع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. الفت کسی سے نبھانا، کسی سے محبت کا اظہار کرنا، اور اس کی ضد کیا ہے الفت کی؟ نفرت. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ الفت کی ضد پیدا ہو گئی ہے، الفت کی الٹ ہے. اسی طرح
ठीक है। इत्तेफाक है, ठीक है। इत्तेफाक का मतलब है अगेन इत्तेहाद, यूनिटी, और उसकी ज़िद है निफाक, ठीक है। निफाक का मतलब है फूट, दरार पड़ना, ठीक है। वहदत से निकलना, ठीक है, और इत्तेहाद से निकलना, ठीक है, निफाक कहलाता है जी, ना इत्तफाकी, ठीक है। देखें, अगर इत्तफाक की वो ज़िद पूछे, ऑप्शन बता दे, ठीक है ना, अगर वो लिखता है ना इत्तफाकी, तो वो तो अंडरस्टूड है, सबको समझ आ जाती है। लेकिन बाज़ लोगों को जिसने नफाक कभी पढ़ा नहीं या उसको नफाक का पता नहीं है, तो फिर उसके लिए मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इसीलिए जब आप ये अल्फाज और मुतज़ात इनकी ज़िद वगैरह पढ़ते हैं तो फिर मीनिंग के साथ उनको याद कर लें। नहीं, ऐसा नहीं होता, ना इत्तेफाकी और नफाक इकट्ठे नहीं आते, क्योंकि उसने तज़ाद पूछा है तो दोनों ही तज़ाद में होंगे, तो फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इसी तरह कुछ मुश्किल जो अल्फाज हैं वो करते हैं, ठीक है। अ, अफराद थे और उसकी ज़िद है किल्लत, ठीक है। किल्लत का तो आपको पता है जी, एक्सेस एंड शॉर्टेज, गुड, ठीक है। तो अफराद है फरावानी, ठीक है, किसी चीज़ का ज़्यादा मिकदार में पाया जाना, और किल्लत है शॉर्टेज, कमी, किसी चीज़ की कमी वाक़या हो जाती है तो हम कहते हैं कि ये चीज़ किल्लत में है। पीरी, ठीक है, बुढ़ापे को कहते हैं, ठीक है, जब आप बुढ़ापे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। गालिब का वो शेर सुना है आपने कि जितनी बढ़ती गई पीरी गालिब, उतनी ही मेरे शेरों को जवानी आई। जितनी बढ़ती गई पीरी गालिब, उतनी ही मेरे शेरों को जवानी आई, ठीक है। क्या उसने शेर में जो मुतज़ाद अल्फाज थे वो इस्तेमाल किए हैं ताकि उनको पता था, देखें वो प्रिडिक्शंस भी करते थे शुरा, तो उनको पता था एक दिन आपके स्क्रीन टेस्ट में उर्दू का सिलेबस होगा, वहाँ मुतज़ाद अल्फाज आएंगे तो आपकी रहनुमाई हो जाएगी। सही है। तो जितनी बढ़ती गई पीरी गालिब, उतने ही मेरे शेरों को जवानी आई, क्योंकि देखें, आप बुढ़ापे की तरफ बढ़ते हैं तो आप ज़ीरक होते हैं, ठीक है ना, आपकी सोच में फ़हम और इदराक का जो उन्सुर है वो तेज़ होता है, तो इसी हवाले से उसने कहा कि जितनी बढ़ती गई पीरी गालिब, उतनी ही मेरे शेरों को जवानी आई, ठीक है। हाँ, जैसे आपने लिखा जवानों को पीरों का उस्ताद कर, इकबाल का है आई थिंक। जी जी, फ़ारसी का लफ्ज़ है, मैंने कल ही बताया था जब पढ़ा रहा था। तो आपकी उर्दू के तकरीबन जो वर्ड्स हैं वो या तो फ़ारसी से आए हैं या अरबी से आए हैं या हिंदी तराकीब हैं। आपका अपना कुछ है?
مدح کسی کی تعریف کرنا ہے، اور اس کا جو تضاد ہے وہ نفرین ہے، کسی کو لان تان کرنا۔ حروف نفرین پڑھے تھے نا آپ نے حروف کی اقسام میں، ٹھیک ہے، جس میں آ، آپ نے کہا تھا کہ نفرین کا مطلب ہے کسی کو لان تان کرنا، اور مدح سرائی کیا ہے؟ کسی کی اوصاف بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ مدح میں کسی کی اوصاف بیان کرتے ہیں، اسے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اسی طرح ہے ایک ٹھیک ہے، گرانی اور ارزانی، ٹھیک ہے، گرانی گراوٹ سے ہے، ٹھیک ہے، آ، اور کمی واقعہ ہونا، اور ارزانی ہے کسی چیز کا زیادہ ہونا، کسی چیز میں اضافہ ہونا، ٹھیک ہے، جیسے آپ کہتے ہیں صحت کی گرانی، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی صحت گر گئی ہے، آپ بیمار ہو گئے ہیں۔ اور کس چیز کا الٹ بولا ہے میں نے؟ نہیں نہیں، وہ گراں ہیں، گرانی نہیں ہے۔ جی ایسا، یہ فاریہ بلوچی ورڈز بھی ہیں، کیونکہ آپ اردو ادب کی تاریخ اگر پڑھیں تو جو درے خیبر سے آئے تھے حملاور بلوچستان کی طرف، یا جو سندھ آئے ہیں یا پنجاب آئے ہیں، وہ یہاں جب کافی عرصہ قیام کے بعد واپس گئے ہیں ہندوستان، تو یہ الفاظ لے کے گئے ہیں۔ تو اردو ہے یہ نا بازاری یا لشکری زبان، تو اس میں تمام زبانوں کی آمیزش شامل ہے۔ صحیح ہے، اس طرح کے جتنے الفاظ ہوں گے، میں نے اگین کہا کوئی فکس رول نہیں ہے، ان کی میننگ بھی پوچھی جا سکتی ہے، ان کا متضاد بھی پوچھا جا سکتا ہے، آپ مختلف کتابوں سے نکال کے، ٹھیک ہے، میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، 7th 8th 9 میٹرک کی گرامر سے نکالیں، آن لائن آپ کو مل جائیں گے، ٹھیک ہے، الفاظ کے جوڑے یا متضاد الفاظ یا جو مترادف الفاظ میں نے لکھائے تھے۔ ہیں 9th کلاس کی گرامر میں دیکھ لیں ہوں گے۔ اردو جو ورڈ نکلا ہے وہ آپ پڑھیں، ان کا سر سید احمد خان کا آرٹیکل ہے اردو کی عہد بعہد ترقی۔ اردو کی عہد بعہد ترقی میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اردو بازاری زبان ہے، ٹھیک ہے نا، اردو کا مطلب ہے بازار۔ فار ایگزامپل، ہندوستان میں جب یہ قومیں رہتی تھیں، کوئی بلوچ تھا، بلوچی بولنے والا، کوئی سندھی بولنے والا، کوئی سنسکرت بولنے والا، کوئی پشتو بولنے والا، ٹھیک ہے، اب مارکیٹ کیا ہے، ٹھیک ہے نا، مارکیٹ میں آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے کس حوالے سے؟ لین دین کے حوالے سے۔ تو لیٹس ٹیک این ایگزامپل، جیسے دکاندار تھا بلوچ، ٹھیک ہے، اب پٹھان گیا اس سے سودا لینے، تو وہ کیا کرتا؟ دو الفاظ پشتو کے بولتا اور دو الفاظ بلوچی کے، کیونکہ انٹریکشن نے اس نے ایک دو سیکھ لیے ہوتے تھے، ٹھیک ہے، اب یہ مکس کر کے دو پشتو دو بلوچی کے جب وہ بولتا تو بلوچی کو سمجھ ہی نہ آئے کہ یہ کیا جملہ بنا ہے، پھر ساتھ کھڑا پنجابی اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا کہ اصل میں پٹھان بھائی یہ کہنا چاہتا ہے، تو وہ ساتھ پنجابی کے بھی دو الفاظ شامل کر لیتے، ٹھیک ہے، اسی طرح یہ زبان بنی ہے۔ پھر زبان ڈیولپ ہونے کے بعد اس میں ادب آتا ہے، ادب یا تو تحریکوں کے ذریعے سے آتا ہے، یا اصناف، چاہے وہ شعری ہوں یا وہ نثر کے اصناف ہوں، اس کے ذریعے جب شعراء طب آزمائی کرتے ہیں تو پھر وہ اصول اخذ کرتے ہیں،
ٹھیک ہے. جیسے غزل گوئی کا جب مرحلہ شروع ہوا تو انہوں نے غزل جو ہے وہ فارسی لینگویج سے لی، اور قصیدے کا جہاں مقام آیا تو انہوں نے عربی سے کاپی کیا، اور رومانوی تحریک آپ کی ویسٹرن تحریکوں سے متاثر ہو کے یہاں آئی، تو اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا اور یہ زبان یہاں تک پہنچی ہے. یہ کس نے لکھا ہے؟ ایک شنا والا بھی تھا. شنا والے تو نارتھ کے کسی کونے میں، وہ تب آئی تھنک وہاں بدھزم سے بھی پہلے بون ریلیجن تھا وہ تھا، تو اس وقت پتہ نہیں اس زبان کی بھی کیا شکل تھی. باقی شنا جو زبان ہے وہ انڈو آرین ہے. تو جی بی کی لینگویج جو ہے وہ انڈو آرین ہے. ٹھیک ہے. بریک کے معاملات بلر نظر آ رہے ہیں آج. لاسٹ کلاس ہے، کیا کرنا ہے بریک لے کے؟ بور ہو رہے ہیں تو گپ شپ لگائیں، اردو کو اور طریقوں سے سمجھنے کی کوشش کریں، کچھ نہ کچھ اردو کے حوالے سے ڈسکس کر کے جائیں. جی ریپیٹ کروا دیتا ہوں. ابھی میں ترجمے کے حوالے سے چند اصول آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم وہ جو چارٹ بنایا ہے میں بھی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. آپ لوگ اپنے اپنے سسٹم میں دیکھ لیں، اپنے موبائل میں دیکھ لیں، جیسے ابھی آپ کو سینڈ کرتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی سے میں آپ کو سمجھا دوں گا کہ یہ سارا جو سلیبس ہے وہ آپ نے ٹیکنیکلی کیسے کور کرنا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ کیسے جانا ہے آپ نے. ردیف قافیہ کے حوالے سے، اشعار کے حوالے سے نہیں پوچھا جائے گا. میں بھی ایک آدھ کویسچن آئیں، لیکن پاسبل نہیں ہے کیونکہ سلیبس انہوں نے منشن کیا ہوا اس میں شعری اصناف کا کہیں ذکر نہیں ملتا. ٹھیک ہے. نظم کے حوالے سے، غزل کے حوالے سے، شعری اصناف کے حوالے سے سلیبس میں شامل نہیں ہے. باقی اگر کہیں سے آتا ہے تو اس کا کیا کہا جا سکتا ہے. مداح مدح کرنے والے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے آپ میری تعریف کرتے ہیں تو آپ میرے مداح ہیں. جی مطلع مقطع کے حوالے سے پوچھتے ہیں تو وہ بھی دیکھیں. مطلع تو غزل کا جو پہلا شعر ہے، ٹھیک ہے، جس میں ردیف اور قافیہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور مقطع آخری شعر ہوتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے. ٹرانسلیشن کے اصول ہیں، لیکن یہاں جو ٹرانسلیشن ہے وہ سینٹنسز کے حوالے سے، زمانوں کے حوالے سے. ترکیبی فعل کے آگے آپ نے زمانے لکھا ہوا دیکھا ہوگا، اور زمانے آپ نے کیے فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل، کیونکہ زمانہ جو ہے اس کا تعلق فعل کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یا فعل ہی تب بنتا ہے اردو میں جب اس کے اندر زمانے کی زمانہ آتا ہے، یا وہ زمانے کی قید میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی حساب سے شارٹ سینٹنسز آتے ہیں. جو ماڈل پیپر میں تھے وہ تو جو سمپل سینٹنسز تھے، ٹھیک ہے، مفرد جو جملے تھے ویسے ہی آئے تھے. اس میں سے 3 4 آپشن بتائے تھے اس نے. شاید اگر میں ایگزیکٹلی شاید نہ بتا سکوں، لیکن کچھ ایسے تھا کہ لاہور میں آم کے باغات ہیں. ٹھیک ہے. اب باغات آپ سے ایکچولی اس نے واحد جمع بھی پوچھ لیا وہاں کہ باغ سے اگر باغات بنتا ہے تو پھر آپ انگریزی میں اس کو کیسے کنورٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اسی سلیبس سے ہی بناتے ہیں. جی مترادف کے تھے، لیکن دیکھیں کچھ پتہ نہیں ہوتا. وہ تو ماڈل پیپر تھا، انہوں نے عجلت میں بنایا ہے. ٹائم ہی کتنا ہوا تھا جب انہوں نے کانفرنس کیا تھا.
ایم سی کیوز کے حوالے سے، اور اس کے بعد کتنا ٹائم لگا ہے. ٹھیک ہے، اس نے بنا کے دیا ہے. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل مجھے دیتا تو میں ان سب سے مکس کر کے بناتا. ٹھیک ہے، اس کو ٹاسک یہی ملا تھا. اپنے ماڈل پیپر کا یہی مطلب ہوتا ہے نا کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ایم سی کیوز وہ کس طرح کے ہوں گے. ٹھیک ہے، اس نے مترادف کا پتہ تھا تو اس نے اسی سے کنسلٹ کر کے بنایا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جب پیپر میں جائیں گے تو وہاں بھی 11 کے 11 مترادف ہی ہوں گے. باقی ترجمے کے حوالے سے بتا رہا تھا کہ زمانے کے حوالے سے جو ٹینسز ہیں، ٹھیک ہے، ان کے حوالے سے ہوگا. جیسے ان کے اصول یہی ہیں. اگر آپ کے سمپل سینٹنسز ہوتے ہیں، جیسے ہم سب طالب علم ہیں، ٹھیک ہے، وی آر آل اسٹوڈنٹ. ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ میں نے یہ بتایا تھا کہ آپ جب ترجمہ کرتے ہیں تو سٹرکچر کا یہ فرق تھا کہ انگریزی میں جو امپیریٹیو سینٹنسز ہیں اس کا آرڈر سبجیکٹ، ورب اور آبجیکٹ تھا. یہاں اردو میں سبجیکٹ کے فوراً بعد آبجیکٹ آتا ہے، اس کے بعد فعل تام ہوتا ہے، ورب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ ویسے بھی سارے تبلیغی ہی ہیں، لیکن آپ اجتماع میں جاتے نہیں ہیں، تو نماز پڑھ کے آئیں 7:15 تک. پھر ترجمے کے حوالے سے ڈسکس کرتے ہیں رولز کیا ہیں. رپلائی کا یہ ایشو ہے کہ ایک ساتھ اتنے میسیجز آتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا، یہاں پڑھانا بھی آپ کو رپلائی بھی کرنا. ٹھیک ہے، نماز پڑھ کے آ جائیں، پھر اس کے بعد پڑھتے ہیں تھوڑا سا. ٹھیک ہے، اور ریپیٹ کرتے ہیں. میں آپ مین وائل چارٹ بھی شیئر کرتا ہوں. ابیر آپ کو پہنچا دیں، پھر میں وہ سمجھا دوں آپ کو کہ اس سے ٹیکنیکلی سٹیپ بائی سٹیپ آپ نے کیسے پڑھنا ہے. اوکے، وہ سارے ریپیٹ ہو جائیں گے، بس آپ حوصلے سے نماز پڑھ کے آئیں. کہ ترجمے کیسے کیے جائیں. ٹھیک ہے، جیسے یہاں آپ دیکھ رہے ہوں گے 5 طرح کے جو سینٹنسز کے ترجمے ہیں وہ آپ کے پیپر میں پوچھے جاتے ہیں. یہ چنا چاٹ کس نے لکھا ہے؟ اس کو جیل کروا دو. ٹھیک ہے، سمپل سینٹنسز ہوتے ہیں. انہوں نے جو پوچھے ہیں سوالات ماڈل پیپر میں وہ زیادہ تر سمپل سینٹنسز سے ہی ہیں. جیسے وہاں یہ سوال تھا کہ لاہور میں آم کے باغات ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد انفارمیٹیو سینٹنسز ہوتے ہیں. جیسے آپ کہتے ہیں رات ہو گئی، دن کے 2 بجے ہیں، یا آپ موسم کے حوالے سے کوئی خبر دیتے ہیں. ہاں، یہ اچھا ہے، اردو کی کہانی اسد کی زبانی. ٹھیک ہے جی، اردو میں انگریزی یہاں اس لیے آئی ہے کیونکہ انہوں نے جو آپشنس دیے ہوئے تھے وہ انگریزی میں دیے ہوئے تھے، وہاں سے آپ کو چوز کرنا تھا. اب آپ کا کرائٹیریا، آپ کا سلیبس ایسا ہے تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں، وہاں مجبوری ہے. وگرنہ تو ہم نے دعویٰ کر لیا ہے کہ زبان غیر سے لے کر اسد لفظوں کے مستعارے گوارا میری غیرت کو نہیں اردو میں ضم کرنا. اب یہاں آپشن ہی انگریزی میں آتے ہیں تو پھر تو مجبوری بن گئی ہے. سابقے لاحقے نہیں ہیں. اس کے بعد میں نے کہا انفارمیٹیو اس طرح کے سینٹنسز پوچھے جاتے ہیں جس میں کوئی انفارمیشن ہو، کوئی دن کے اوقات کے بارے میں کوئی انفارمیشن ہو، موسم کے بارے میں ہو. ٹھیک ہے، تو اس طرح کے سینٹنسز جیسے دیکھیں میں کہتا ہوں رات ہو گئی، دن کے 2 بجے ہیں، آج موسم بہت سہانا ہے. تو اس طرح کے انفارمیٹیو اس طرح کے سینٹنسز پوچھے جاتے ہیں. پھر جس میں پوزیشن ہو، جیسے میں کہتا ہوں میں ایک عمدہ کتاب رکھتا ہوں. ٹھیک ہے، تو اس کو انگریزی میں آپ کہتے ہیں آئی ہیو اے فائن بک.
تو اس کے بعد امپیریٹو سینٹنسز ہوتے ہیں جس میں آپ کہتے ہیں کہ ڈو دا ورک، کوک دا میل. ٹھیک ہے، پھر یہ دیکھتے ہیں ایک ایک کر کے کہ اردو میں کیسے بنائے جاتے ہیں. پھر لیٹ شوڈ ہاؤ کے ساتھ ہم کس طرح سینٹنسز بناتے ہیں، اور شوڈ ہیو کے لیے کیا ہوتا ہے. اس کے علاوہ پھر آپ کے ٹینسز ہیں، پریزنٹ، پاس، کنٹینیوس، ٹھیک ہے، اور فیوچر. تو ان کے وہی رول ہیں، آپ کو آلریڈی پتہ ہے. بس میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اسی سلسلے کے سوالات آپ سے پوچھے جاتے ہیں. جیسے ہم امپیریٹو سینٹنسز کی اگر بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، امپیریٹو سینٹنسز کون سے ہوتے ہیں؟ انگریزی پڑھنے والے بچے حاضر ہو جائیں. ایک دو کا انگریزی کا بھی حال بہت برا ہے. جی، جس میں حکم ہو، جیسے ڈو، نیور، ایٹ، آل. صحیح ہے. تو جس میں کوئی آرڈر دیتا ہے کسی کام کرنے کا، حکم ہو، یا فعل امر ہو یا فعل نہیں ہو، تو فعل کے مطابق جیسے جی ورب سے ہم ان کو کیا کہتے ہیں؟ فعل امر یا فعل نہیں کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے آپ نے کہا ڈو دا ٹاسک، ٹھیک ہے، اپنا کام کریں. لیکن اگر میں کہتا ہوں کہ فار ایگزامپل رائٹ دا لیسن، ٹھیک ہے، سبق لکھیں. اب کہتا ہوں میں کہ سبق ضرور لکھیں، ٹھیک ہے. تو سٹریس پیدا کرنے کے لیے میں کیا لگاتا ہوں؟ ڈو لگاتا ہوں. تو ڈو کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اردو کا جو لفظ آئے گا، ٹھیک ہے، ضرور. ٹھیک ہے، اگر آپ کو حروف کا یاد ہے تو ان حروف کو کیا کہا تھا؟ ہم نے حروف تاکید کہا تھا. ٹھیک ہے، آپ تاکید کرتے ہیں، سٹریسفلی بتاتے ہیں کہ یہ کام آپ نے ضرور کرنا ہے. تو اس میں کیا کہتے ہیں؟ آپ ڈو رائٹ دا لیسن. اس کے بعد جیسے میں کہتا ہوں نیور ایٹ دا فوڈ. تو نیور کے لیے آپ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، اردو میں آپ کہتے ہیں کھانا، ہرگز نہ کھانا. اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ڈو ناٹ ایٹ دا میل ایٹ آل. تو سوری ایٹ آل جو ہے وہ ہم کہتے ہیں ہرگز نہ کھانا، اور نیور کو کہتے ہیں کبھی نہ کھانا. صحیح ہے. اس طرح کے آپ حروف، اگر ڈو جہاں آیا ہے، آپ نے کسی بات کو سٹریسفلی، شدت کے ساتھ، تاکیدی اعتبار سے بتانا ہے، تو آپ اس کی جگہ ضرور لگاتے ہیں. اور اگر آپ کہتے ہیں ہرگز نہ نہ، اس کے لیے آپ ایٹ آل یوز کرتے ہیں، اور پھر کبھی نہیں کو نیور. ٹھیک ہے، یہ امپیریٹو ہیں. جی جی، ناگزیر بھی ہے، لیکن یہاں ہرگز ہی استعمال کرتے ہیں آپ گرامر کی روح سے.
اس کے بعد کچھ سینٹینسز ہاؤ اور لیٹ کے ساتھ شروع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے میں کہتا ہوں کہ آئی نو ہاؤ ٹو رائٹ آ لیٹر. انگلش میں اس لیے پڑھا رہا ہوں کیونکہ آپشن جو ہیں وہ انگریزی میں آتے ہیں. ہاؤ کو ہم کیا کہتے ہیں کہ میں جیسے میں کہتا ہوں میں خط لکھنا جانتا ہوں. ٹھیک ہے. اس میں پھر آپ کے انگریزی میں آپشن ہوتے ہیں. وہ لکھے گا آئی نو ہاؤ ٹو رائٹ آ لیٹر. 3-4 آپشن دے گا. آئی نو ٹو رائٹ آ لیٹر لکھا ہوگا. آئی ایم اویئر آف رائٹنگ آ لیٹر لکھا ہوگا. لیکن اگر جہاں اردو میں یہ لکھا ہو کہ میں لیٹر لکھنا جانتا ہوں. ٹھیک ہے. جب آپ نے دیکھا جانتا ہوں تو آپ کہتے ہیں آئی نو ہاؤ ٹو رائٹ آ لیٹر. ٹھیک ہے. یہ والا آپشن آپ کا صحیح ہوگا. نہیں اردو میں نہیں آتے. یہ آپ نے اگر ماڈل پیپر دیکھا ہے تو انہوں نے اردو میں جملہ بتایا ہوا ہے اور آپ سے یہ پوچھا ہے کہ انگریزی میں اس کا آپشن چوز کریں. وہ آپ کی اردو انگریزی دونوں ٹھیک کرنا چاہتے ہیں آئی تھنک. اس کے بعد دیکھیں لیٹ سے کیا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں اردو میں آؤ سیر کو چلیں, تو انگریزی میں آپ لیٹ لگاتے ہیں لیٹ اس گو فار اے واک. وعلیکم السلام. آپ کو بیچ میں اسلام کرنے کی کیا وہ تک لگی ہے؟ اسی طرح باقی جو سینٹنسز ہیں وہ آپ زمانے کے اعتبار سے کرتے ہیں. جیسے پریزنٹ انڈیفینٹ ہے. ٹھیک ہے. اس میں اگر خط کی بات کریں یا پریزنٹ سمپل کی بات کریں تو میں نے کہا کہ میں خط لکھنا جانتا ہوں. ٹھیک ہے. آپ سمپلی لکھ دیتے ہیں کہ آئی نو ہاؤ ٹو رائٹ آ لیٹر. اس کے بعد اگر ہم پاسٹ انڈیفینٹ کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں اس نے, اگر انگریزی میں ہی ٹک یا ہی روٹ آ لیٹر تو ہم اردو میں کہتے ہیں اس نے پیپر لکھ دیا. ٹھیک ہے. اسی طرح زمانے کے اعتبار سے اور یہ 3-4 سمپل انفارمیٹیو پوزیشن کے حوالے سے اور یہ اس طرح کے جملے آتے ہیں. اردو میں جملہ ہوتا ہے, سوال ہوتا ہے, انگریزی میں اس کے آپشن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کسی میں مسٹیک کے ساتھ وہ جملہ ہوگا. ٹھیک ہے. کسی میں جو سیکوینس ہے وہ صحیح نہیں ہوگی اور ایک آپشن ان میں سے صحیح ہوگا جس کو آپ نے ٹک مارک کرنا ہے. مفعول نہیں, یہ مفعول ہے. آبجیکٹ کو کہتے ہیں جس پر کوئی فعل کوئی کام ہوا ہوتا ہے. تو یہی آپ کا سلیبس ہے. دیکھ لیں باقی وہ جو متضاد الفاظ ہیں, مترادف الفاظ ہیں یا پیر آف ورڈز ہیں, پرووربس, وہ گرامر کی کتابیں ہیں, قواعد و انشاء ہے, جو بھی ہے اسے آپ پرنٹ کرا کے یاد کریں. میں بھی اگر ٹائم ملا تو کچھ امپورٹنٹ جو ہیں وہ ڈاؤن لوڈ کر کے یا لکھ کے آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. پرووربس نہیں کرنے, سلیبس میں نہیں ہیں, ماڈل پیپر میں آئے ہیں, لیکن یہ ایگزیکٹلی پتہ نہیں ہے وہ پوچھتے ہیں نہیں پوچھتے, لیکن سلیبس کا حصہ نہیں ہے. اب ہم وہ جو چارٹ شیئر کیا تھا
وہ اگر سب کے سامنے ہیں تو ہم اس کو ریپیٹ کرتے ہیں ایک دفعہ، پورے سلیبس کو سمجھتے ہیں کہ کیسے لے کے چلنا ہے۔ میں نے یہاں پہ بھی شیئر کر دیا اور ڈرائیو پہ بھی شیئر کر دیا، جن اسٹوڈنٹس کے پاس نہیں ان کو میں دوبارہ یہاں پہ اگر اویلیبل آپ کر کے سینڈ کرتی ہوں۔ اگر آپ اسکرین شیئر کر سکتی ہیں تو یہاں اسکرین پہ شیئر کر دیں، شیور سر، میں ابھی شیئر کر دیتی ہوں۔ جن کے پاس نہیں ہے تو ٹھیک ہے، جس کو ملا ہے وہ فوراً پرنٹ کرا کے اپنی دیواروں پہ لٹکائیں اور صبح شام دیکھیں۔ جس کو نہیں ملا یہاں اسکرین شیئر کر دیتے ہیں، آپ کو سمجھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں اسی میں جو اجزائے کلام ہیں، پارٹس آف سپیچ، وہ بھی ایک ایک کر کے سمجھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ سلیبس ہے، اور جتنی امپورٹنٹ چیزیں ہیں واحد جمع اور مذکر مؤنث کے اصول کے علاوہ، وہ میں نے یہاں منشن کر دیا ہے۔ اسکرین اسکرین نظر سب آ رہی ہے؟ اچھا دیکھیں، رائٹ سائڈ پہ پتہ نہیں آپ کو لیفٹ سائڈ پہ نظر آتا ہے کہاں آتا ہے، سلیبس لکھا ہوا ہے۔ اقسام کلمہ ہیں جن کو آپ اسم، فعل اور حرف کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اجزائے کلام، پارٹس آف سپیچ، جو آپ انگریزی میں نون، پروناؤن، ورب، ایڈجیکٹو، ایڈورب، پریپوزیشن، کنجنکشن اور انٹرجیکشن کے نام سے جانتے ہیں۔ یہاں وہ اسم، ضمیر، فعل، صفت، فعل متعلق، حروف ربط یا حرف جار، حروف وصل اور فجائیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کے بعد ہیں ترکیبی فعل، فریزل وربز۔ اس کے دو طریقوں سے ہم نے ترکیبی فعل بنائے، فعل کی ترکیب بنائی۔ وہ یا تو ہم نے کہا اسم سے مل کے بنتا ہے، یا فعل اور فعل مل کے ترکیبی فعل بناتے ہیں، یا فعل کے ساتھ اسم یا صفت کو ملایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے زمانے پڑھے فعل کی اقسام میں، جو ہم نے کہا بلحاظ زمانہ فعل کی اقسام ہیں، وہ تھے آپ کے فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل۔ اجزائے کلام پارٹس آف سپیچ ہیں، ساتھ میں نے لکھ دیا ہے نون، پرونون، ورب، ایڈجیکٹو، ایڈورب، پریپوزیشن، کنجنکشن، انٹرجیکشن، اور ڈیٹیل اس لیے نہیں لکھی کیونکہ یہ اسی اقسام کلمہ میں آ جاتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے زمانے پڑھے۔ زمانوں میں ہم نے کہا کہ بلحاظ زمانہ فعل کی جو اقسام ہیں وہ 4-5 اقسام پڑھی، جس میں ہم نے کہا فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل، فعل مضارع، فعل امر اور فعل نہیں۔ اس کے بعد واحد جمع کے اصول دیکھے ڈیٹیل سے کل، کہ اگر لڑکا ہے، اینڈ پہ الف آتا ہے تو اس کو یہ سے تبدیل ریپلیس کر کے، الف کو حذف کر کے جب یہاں یہ لگاتے ہیں تو اس کی جمع بنتی ہے۔ اسی طرح جملے کی ساخت پڑھا ہم نے، ٹھیک ہے، سینٹنس سٹرکچر کی اردو میں سینٹنس کی ترتیب کیسے ہوتی ہے۔ ہم نے کہا وہاں مبتدا، خبر اور فعل ربط ہوتا ہے۔ مبتدا میں ہم نے کہا کہ مبتدا اس شخص یا اس چیز کو کہتے ہیں جس کے بارے میں آگے جملے میں کوئی ڈیٹیل دی جا رہی ہو، اور خبر وہ ہے جو اس شخص کے بارے میں ڈیٹیل ہے، اور فعل ربط ہے جس نے ڈیٹیل اور مبتدا کو ملایا۔ پھر اس میں فردر ہم نے ڈسکس کیا کہ جملے کی جو اقسام ہیں وہ اردو میں 2 ہیں۔ ایک کو ہم نے کہا مفرد جملہ، جس کو آپ سمپل سینٹنس کہتے ہیں، اور دوسرا ہم نے کہا مرکب جملہ۔
اس کے بعد ہم نے آج الفاظ کے جوڑے مذکر مؤنث اور مترادف و متضاد الفاظ دیکھے کہ وہ کیسے ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں، اور پھر ترجمے دیکھے کہ زمانوں کے اعتبار سے ترجمے کیسے کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ٹوٹل آپ کا سلیبس ہے، نہ اس سے زیادہ ہے نہ کم ہے، اور 20 نمبر کے لیے اتنی اجلت میں یہی کافی تھا، انہوں نے اتنا ہی رکھا. اب آپ چپ کر کے بیٹھیں، بیچ میں انٹرپٹ نہ کریں. تو میں کیونکہ ٹائم کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ سارا چارٹ ایکسپلین بھی کرنا ہے، تو میں ساری چیزیں دوبارہ سے کروا دیتا ہوں. اس سے میں نکرہ کی ٹائپس بھی آ جاتی ہیں. دیکھیں اقسام کلمے کی اقسام کی بات کرتے ہیں تو اسی میں آپ کے اجزائے کلام پارٹس آف سپیچ بھی اسی میں کور ہو جاتے ہیں، اس لیے یہاں فوکس کریں. اقسام کلمہ ہم نے کہا 3 ہیں. ایک اسم، ہم نے کہا اسم کوئی بامانی لفظ ہوتا ہے، کسی جگہ کا نام ہوتا ہے، کسی شہر کسی چیز کا نام ہوتا ہے، یا کسی جنس کا نام ہوتا ہے. جیسے ہم نے کہا لڑکا، اسکول اور شہر یا جگہ. اس کے بعد ہم نے کہا کلمے کی دوسری اقسام ہے فعل. فعل جو ہے وہ کسی کام کے کرنے یا ہونے کو ثابت کرتا ہے، کسی کام کے ہونے کا بتاتا ہے. جیسے میں نے لکھا ہے جاتا ہے، ٹھیک ہے، جائے گا، جاتا تھا. ٹھیک ہے، اب اس میں کیا آیا ہے؟ زمانہ آیا ہے کہ کسی زمانے میں کوئی کام ہو رہا ہے، کیونکہ ہم نے کہا اردو میں جو فعل ہے وہ زمانے کی قید میں ہے. اس کے بعد تیسری جو قسم ہے اقسام کلمہ میں وہ ہے حرف. جیسے میں نے حرف عطف لکھا ہے وہاں، اور قاصد کے آتے آتے خط اور لکھ رکھوں. صحیح ہے. تو اور حرف کے بارے میں ہم نے کیا کہا تھا؟ ایسا کلمہ ہے جو اکیلے اپنی معنی کا اظہار نہیں کرتا جب تک کسی جملے میں نہ آئے، یا کسی دو اسما کو ملانے کا کام نہ کرے. جیسے ہم نے کہا کہ عارف اور عادل، ٹھیک ہے، زمین اور آسمان. ٹھیک ہے، اب پھر ہم نے یہ جو 3 اقسام کلمہ ہیں، کلمے کی اقسام ہیں، اس کو پھر فردر ڈیٹیل میں پڑھا اور شروع کیا اسم کی اقسام سے. اب اسم کی 4 طرح کی اقسام بنتی ہیں. ایک معنی کے اعتبار سے، ایک بناوٹ کے اعتبار سے کہ وہ اسم کیسے بنتا ہے، اور پھر جنس کے اعتبار سے جس کو ہم نے مذکر مؤنث کہا، اور پھر تعداد کے حساب سے جن کو ہم نے واحد جمع کہا. تو ہم نے سٹارٹ کیا سر معنی کے اعتبار سے، اور ہم نے کہا کہ جو معنی کے اعتبار سے اسم کی 2 اقسام ہیں. ایک کو ہم نے کہا اسم معرفہ، اور دوسری قسم کو ہم نے کہا اسم نکرہ. اسم معرفہ چونکہ معروف سے ہے، ٹھیک ہے، تو کوئی نون شخصیت ہوگی جانی پہچانی، کوئی خاص شہر ہوگا، کوئی خاص جگہ یا چیز کا نام ہوگا. جیسے میں نے لکھا ہے احمد لاہور. اور نکرہ کو کہا کہ کسی عام شخص، جگہ یا چیز کا نام. جیسے میں نے لکھا لڑکا شہر. ٹھیک ہے، اب لڑکے بہت سارے ہیں، کسی ہم اسپیسیفائی نہیں کر رہے، اسپیسیفکلی کسی کے کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہے، اور بہت سارے شہر ہیں تو ہم نے تو صرف لاہور کا لکھ دیا ہے، چونکہ لاہور
معروف ہے، مشہور ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ہم نے پھر اس میں معرفہ کی فردر اقسام پڑھی. جی احمد بھی نیم ہے، لاہور بھی کسی جگہ کا نام ہے. آپ نے احمد کی تعریف کیوں کروانی تھی؟ اس میں معرفہ کی اقسام درج ذیل ہیں، ٹھیک ہے. اس میں معرفہ کی جو پہلی قسم ہے وہ ہے اسم علم. علم نشان کو کہتے ہیں، کسی کو نشان کے جو فردر اقسام ہیں وہ ہیں تخلص، خطاب، لقب، کنیت اور عرف. تخلص کا جیسے میں نے کہا کہ جتنی بڑھتی گئی پیری غالب اتنی ہی میرے شعروں کو جوانی آئی. اب یہاں غالب نے اسد اللہ نہیں لکھا ہے بلکہ کلمی نام لکھا ہے، اور غزل کے آخری شعر میں کلمی نام کا استعمال کیا ہے، اس کو ہم تخلص کہتے ہیں. اس کے بعد ہے خطاب. خطاب یا کوئی سوسائٹی یا گورنمنٹ یا آرگنائزیشن کسی کے کام کی ریکگنیشن میں عطا کرتی ہے، جیسے ہم نے کہا حکیم الامت، شمس العلماء وغیرہ. اس کے بعد ہے لقب. لقب آپ کسی سوسائٹی میں، کسی ریلیجن میں یا کسی خاص جگہ میں اپنی کسی خوبی کی وجہ سے مشہور ہو جاتے ہیں، اور وہ خوبی آپ کی پرومیننٹ ہو جاتی ہے، سب کو پتہ چلتا ہے کہ یہ، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جب انہوں نے کہا کہ صادق اور امین ہے، ٹھیک ہے. تو اسی طرح لقب آپ کی کسی خاص وصف کی وجہ سے، خوبی کی وجہ سے اس سوسائٹی میں یا اس ریلیجن میں یا اس قوم میں مشہور ہو جاتی ہے وہ خوبی، تو اس کو ہم لقب کہتے ہیں، جیسے شیر خدا، سیف اللہ، خلیل اللہ وغیرہ. اس کے بعد ہے کنیت. کنیت والد کے نام سے. خطاب آپ کی گورنمنٹ کسی کام کے ریکگنیشن میں دیتی ہے، اور جو لقب ہے وہ آپ کی کسی خوبی کی وجہ سے مشہور ہو جاتی ہے کسی خاص قوم میں. اس میں معرفہ کی اقسام میں احمد خود کسی قسم کا حصہ نہیں ہے. وہ تو اس میں معرفہ ہے نا، اور احمد کو ہی خطاب دیا جائے گا، احمد کو ہی کوئی تخلص ملے گا، احمد کو ہی کوئی لقب ملے گا. جی تخلص آپ خود چوز نہیں کرتے بلکہ شعراء خود چوز کرتے ہیں. یہ پکچر جتنا اچھا کیمرہ مجھے مل سکتا تھا اس سے بنا کے بھیجا ہے. آپ کوئی ڈی ایس ایل آر آپ بھیجیں وسیم صاحب تو بناتے ہیں. لقب دیتا ہے وہ خوبی کی وجہ سے مشہور ہوتا ہے، اور جو خطاب ہے وہ ریکگنیشن میں ملتا ہے کسی ایفرٹ کے، کسی کام کے. اب دیکھیں اس کے بعد ہے کنیت. کنیت باپ کی نسبت سے یا ماں کی نسبت سے کوئی مشہور ہوتا ہے تو اس کو کنیت کہتے ہیں. جیسے حضرت عیسیٰ اپنی ماں کے نام سے منسوب تھے، اس سے نسبت تھی تو ان کو ابن مریم کہا، ٹھیک ہے جی، ابن خطاب، ابن مریم وغیرہ. اس کے بعد عرف ہے. عرف کا تو آپ کو پتہ ہے آلریڈی.
جی ابو تراب کنیت ہے. ابو تراب، تراب مٹی کو کہتے ہیں. ابو مطلب مٹی کا باپ، ٹھیک ہے نا، مٹی کی نسبت سے. اس کے بعد جو دوسری قسم ہے اس میں معرفہ کی، وہ ہے اس میں ضمیر. ٹھیک ہے. ضمیر آپ انگریزی میں پارٹس آف سپیچ کی بات کریں تو پروناؤن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ایسا لفظ جو کسی اسم کی جگہ تکرار سے بچنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے ضمیر کی جو اقسام بتائی تھی یہاں بھی میں نے مینشن کر دی ہیں. ضمیر غائب، ایسا ضمیر جو سامنے موجود نہیں ہے جس کے بارے میں تذکرہ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. جیسے میں نے کہا اسد بہت اچھا لڑکا ہے، اگر وہ یہاں ہوتے تو کمال ہوتا. ٹھیک ہے. یہاں پہ وہ کیا ہے؟ ضمیر غائب ہے. اسی طرح ضمیر حاضر ایسا ضمیر ہے جو سامنے موجود ہے، جس کے بارے میں، جسے آپ ڈسکس کر رہے ہیں، جس کے بارے میں تذکرہ کیا جا رہا ہے، وہ سامنے موجود ہیں. ٹھیک ہے. یہ کلاس بہت محنتی ہے. ٹھیک ہے. اس میں یہ ضمیر حاضر ہے. اور تیسری جو قسم ہے وہ ہے ضمیر متکلم، جس میں ہم نے کہا کہ ضمیر متکلم خود سے ہم کلام ہونا، جی میں اور ہم اور یہ تینوں ضمیر حاضر ہیں، ضمیر متکلم ہیں، سوری، تم ضمیر حاضر ہے. میں نے کہا تیسری جو قسم ہے وہ ہے اس میں ضمیر متکلم، جس میں بات کرنے والے شخص کے بارے میں، کلام کرنے والے شخص کے بارے میں اشارہ موجود ہو. ٹھیک ہے. جیسے میں اور ہم. اس کے بعد جو تیسری قسم ہے وہ ہے ضمیر اس میں اشارہ، جس میں نے کہا تھا کہ ایسا لفظ جو کسی چیز کے بارے میں اشارہ کرے، کسی چیز کی نسبت دے. حاضر میں جو ایسے سمجھیں. ٹھیک ہے. دو بندے ڈسکس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اگر انہوں نے تیسرے بندے کی بات کی ہے جو وہاں موجود نہیں ہے تو وہ ضمیر غائب ہے. اگر بات کرنے والے نے اپنے سامنے جو ہے اس کی بات کی ہے تو ضمیر حاضر ہے. اگر تیسرے بندے کی بات کی ہے تو وہ ضمیر غائب ہے جو موجود نہ ہو. اور اپنے بارے میں کوئی بات کہہ رہا ہے تو وہ ضمیر متکلم ہے. تو اس میں اشارہ پڑھ رہے تھے تو میں نے کہا ایسا لفظ جو کسی چیز کی طرف اشارہ کرے، نسبت دے، کسی چیز کی جگہ، کسی چیز کو اشارتاً مطلب پوائنٹ آؤٹ کرے، اس کو ہم اس میں اشارہ کہتے ہیں. جیسے یہ کلاس بہت نیک ہے، تو اس میں یہ کیا ہے؟ اس میں اشارہ ہے. اس کے بعد ہم نے کہا چوتھا جو ہے وہ اس میں موصول. آپ لوگ تھوڑی دیر چپ ہو جائیں، چارٹ بہت بڑا ہے، اس کو کمپلیٹ کرنے دیں پھر ڈسکس کرتے ہیں. اور جو خاموشی سے محنت کر کے پڑھے گا اس کو ایک کتہ ڈیڈیکیٹ کیا جائے گا، وہ بھی سرائیکی زبان میں. چلیں اگر آپ کو کلیئر نظر نہیں آ رہا تو دوبارہ سے بنا دیتے ہیں.
ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے اس میں موصول. اس میں ہم نے کہا کہ جب تک کوئی اور جملہ اس کے ساتھ نہ ملایا جائے معنی پوری طرح سمجھ نہیں آتی. جیسے میں نے کہا جو لفظ جو اس میں موصول ہے. ٹھیک ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ جو محنت کرتا ہے کامیاب ہوتا ہے تو اس میں جو اس میں موصول کہلاتا ہے. آپ سرائکی ہیں. سرائکیوں نے تو شاکر شجاع آبادی کے ساتھ بہت غلط کیا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیں اس میں معرفہ کی یہ 4 اقسام تھی. اس کے بعد ہم نے اس میں نکرہ کی اقسام پڑھی. ٹھیک ہے. اس میں نکرہ کی اقسام میں سے ہم نے پڑھا اس میں جنس. ٹھیک ہے. اس میں کسی جنس کے بارے میں کسی زیرو کے بارے میں ہمیں اشارہ ملتا ہے. جیسے میں نے مثال میں کہا لڑکا لڑکی مرغی طوطا. یا اس میں ذات کہتے ہیں اس کو. دوسری قسم ہے اس میں فاعل. فاعل کے اعتبار سے. ٹھیک ہے. کام کرنے والے کے اعتبار سے. جیسے میں نے کہا کہ باغ میں پانی دینے والے کو ہم مالی کہتے ہیں کیونکہ وہ کوئی ایکشن کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس میں فاعل ہے کرنے والے کے اعتبار سے. اسی طرح کھیلنے والے کو ہم کھلاڑی کہتے ہیں تو یہ کوئی ایکشن پرفارم کر رہا ہے اس لیے یہ اس میں فاعل ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد بھیک مانگنے والے کو بھکاری کہتے ہیں تو یہ کیا ہے اس میں فاعل ہے. اس کے بعد ہے اس میں مفعول. ٹھیک ہے. اس میں مفعول. ٹھیک ہے. فاعل کی بنسبت وہ بندہ جس کے اوپر وہ فعل وہ کام ہوا ہوتا ہے جس پر کوئی فعل واقعہ ہو. ٹھیک ہے. جیسے میں کہتا ہوں کہ یہ جو مووی ہے وہ دیکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. یہاں دیکھی ہوئی کیا ہے یا دیکھا ہوا. ٹھیک ہے. وہ ہے اس میں مفعول. اس کے بعد ہے اس میں حالیہ. ٹھیک ہے. جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ایسا اسم جو کسی اور اسم کی. ٹھیک ہے. دوسرے اسم کی دوسرے نام کی دوسرے کنڈیشن کی حالت کو ظاہر کرتا ہے. جیسے میں نے کہا کہ بچے لکھتے لکھتے تھک گئے. ٹھیک ہے. اب بچہ کیا ہے اسم ہے. لکھنا کیا ہے اسم ہے. تو اس نے کیا کیا لکھتے لکھتے نے بچے کی حالت کو ظاہر کیا ہے. اسی طرح پانچویں جو قسم ہے وہ ہے اس میں معاوضہ. ٹھیک ہے نا. معاوضہ اجرت کو کہتے ہیں کسی کو کسی کام کا صلہ دینے کو کہتے ہیں. جیسے میں نے مثال دیا کہ اس سوٹ کی یا اس کپڑے کی سلائی کیا ہے تو سلائی اس میں کیا ہے اس میں معاوضہ ہے. اس کے بعد ہم نے کہا اس میں صفت. ٹھیک ہے. اس میں صفت جو ہے وہ کسی بندے کی خوبی بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے ہم کہتے ہیں بہادر نڈر اور بیوقوف. دیکھیں یہ ہے اصل میں اس میں نکرہ ہی ہے. ٹھیک ہے. تو مشتق سے جو الفاظ بنتے ہیں ٹھیک ہے وہ اسم عام اسم ہی ہوتے ہیں. وہ کوئی خاص اسم نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. خاص اسم جو ہوتے ہیں ان سے تو اور اسم اس طرح نہیں بنتے تو ہم اس کو اس میں نکرہ کی ہی اقسام میں پڑھتے ہیں. اس کے بعد اس میں صفت کی جو اقسام تھی ان کو 3 حصوں میں ہم نے پڑھا. ہم نے کہا صفت ذاتی. ٹھیک ہے نا. موصوف جو جس کی صفت بیان کی جاتی ہے اس کے بارے میں کوئی ذاتی رائے قائم کی جاتی ہے اس کی کوئی ذاتی صفت بتائی جاتی ہے. جیسے میں نے کہا کہ غالب اچھا شاعر ہے. اس میں موصوف صفت جس کی جائے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ غالب بہت اچھا شاعر ہے تو اس کا مطلب یہ غالب کی اپنی ذاتی صفت ہے. اس کے بعد ہم نے کہا کہ صفت نسبتی جس میں ہم 2 اسموں کے نسبت کو ظاہر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے میں نے کہا کہ اردو کے شعراء بہت مشہور ہیں. ٹھیک ہے.
تو اس میں اردو اسم ہے اور شعراء بھی اسم ہے، تو اس اردو کی نسبت سے شعراء کے وصف کو بیان کیا گیا۔ اس کے بعد ہے صفت عددی، ٹھیک ہے؟ تو جیسے میں نے کہا پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، ٹھیک ہے؟ وہ پانچویں جماعت میں ہیں، تو یہاں پانچویں کیا ہے؟ صفت عددی ہے، عدد کے اعتبار سے کسی چیز کی آپ نے خوبی بیان کی۔ اس کے بعد ہے صفت مقداری، یا ایسے سمجھیں کہ وہ پانچویں درجے کے نالائق ہیں، اور مقداری میں ہم ایسے کہیں گے وہ تھوڑے سے نالائق ہیں۔ یہاں تھوڑا کیا ہے؟ صفت مقداری۔ صفت ذاتی، اس میں صفت کی اقسام ہیں جو خود اس میں نکرے کی قسم ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم نے کہا کہ اس میں حاصل مصدر، ٹھیک ہے؟ ایسے اسما جو مصدر سے بنتے ہیں۔ چارٹ میں ہے، نیچے شاید کٹ گیا ہے تو آپ دیکھ لیں۔ اس میں حاصل مصدر ایسے اسم جو مصدر سے بنتے ہیں، جیسے میں نے پہلے ہی کہا تھا مصدر کی مثال میں بنانا سے بناوٹ اور ملانا سے ملاوٹ۔ اس کے بعد ہم نے اسم کی اقسام بلحاظ بناوٹ پڑھا، جو تین اقسام تھیں۔ یہ چارٹ میں کٹا ہوا ہے، پورا چارٹ مل جائے گا، بے فکر رہیں، پہلے دیکھیں یہاں سمجھیں۔ اس میں جامد، اس میں مصدر اور اس میں مشتق پڑھا۔ ہم نے کہا مصدر ایسا اسم ہوتا ہے جو خود کسی اسم سے نہیں بنتا۔ اوکے، دوبارہ بنا کے سینڈ کر دیتا ہوں۔ ہم نے کہا اس میں مصدر ایسا اسم جو خود کسی اور اسم سے نہیں بنتا پر اسے کئی اسم بنتے ہیں، جیسے پڑھنا سے پڑھو، پڑھائی، پڑھت وغیرہ۔ اور جامد کے بارے میں کہا کہ ایسا اسم جو نہ تو خود کسی سے بنتا ہے اور نہ ہی اس سے کوئی اسم بنتا ہے، جیسے ہم نے کہا میز، کاپی، دعوات۔ اس کے بعد تیسری جو قسم ہے بناوٹ کے لحاظ سے، وہ ہے اس میں مشتق، جو مصدر سے بنتا ہے۔ ہم نے کہا مصدر کے بارے میں وہ کسی اسم سے نہیں بنتا لیکن اس سے کئی اسما بنتے ہیں، تو جو مصدر سے اسما بنتے ہیں، اسم بنتے ہیں، وہ مشتق کہلاتے ہیں۔ جیسے اگر لکھنا مصدر ہے تو لکھائی مشتق ہے۔ اس کے بعد ہم نے کہا بلحاظ جنس اسم کی دو اقسام ہیں، لڑکا، لڑکی، یا مذکر مؤنث جس کو ہم نے کہا، اور بلحاظ تعداد واحد اور جمع، جیسے لڑکا، لڑکے، لڑکی اور لڑکیاں۔ جو اقسام کلمہ کی دوسری قسم ہے، ٹھیک ہے، کلمے کی اقسام میں سے، وہ ہے فعل، جس کے بارے میں آپ نے کہا کہ کسی کام کے کرنے کا اشارہ ملے۔ تو فعل کی اقسام ہم نے پڑھی بلحاظ زمانہ، زمانے کے اعتبار سے۔ اگر آپ سلیبس میں بھی دیکھتے ہیں تو ترکیبی فعل کے بعد انہوں نے زمانے الگ سے مینشن کیے ہوئے ہیں، یہ انہی زمانوں کی بات ہو رہی ہے، یعنی فعل کی اقسام بلحاظ زمانہ۔ پہلی جو قسم ہے وہ ہے فعل ماضی، جیسے میں نے کہا میں نے پڑھایا۔ اب فعل ماضی کی جو اقسام ہیں فردر، اس میں پہلی جو قسم ہے فعل ماضی مطلق، ٹھیک ہے؟ یہاں پہلے فعل ماضی مطلق جو ہے وہ مس ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ خود مینشن کر دے وہاں پہ۔ جی حلیمہ، فعل ماضی مطلق گزرا ہوا زمان، ایسا جملہ جس میں گزرا ہوا زمانہ موجود تو ہے مگر ہمیں کہ واضح نہیں ہوتا کہ اس کے گزرے ہوئے کتنا زمانہ گزرا۔ فعل ماضی مطلق ایسا فعل ماضی
جس کے جملے میں گزرا ہوا زمانہ تو پایا جاتا ہے مگر کتنا زمانہ گزرا ہے یہ نہیں معلوم۔ جیسے میں نے کہا کہ اس نے سبق پڑھایا یا اس نے سبق پڑھا، اب ماضی میں کوئی کام تو ہوا ہے لیکن واضح نہیں ہے کہ وہ سبق پڑھے ہوئے کتنا ٹائم گزرا ہے۔ اس کے بعد ہے فعل ماضی قریب، ٹھیک ہے، قریب ہی ماضی میں کوئی کام ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم فعل ماضی قریب کہتے ہیں۔ جیسے آپ نے لکھا وہ آیا، اس کے ساتھ وہ آیا ہے، اس نے سبق پڑھا ہے۔ اس کے بعد ہے تیسرا فعل ماضی بعید، ٹھیک ہے، اس میں دور کے کسی ماضی میں ہونے والے کام کے بارے میں آپ بتاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تیرا لفظ لفظ آئینہ ماضی بعید، میرا لفظ لفظ آنے والا کل سجائے ہے۔ تیرا لفظ لفظ آئینہ ماضی بعید، میرا لفظ لفظ آنے والا کل سجائے ہے۔ ہر لفظ حریت کا علم تھام کر اسد فرسودہ روایات سے دنگل سجائے ہے۔ ٹھیک ہے، فعل ماضی بعید ایسا فعل ہے جو بعید کے دور کے ماضی میں شروع ہوا اور ختم ہوا، جیسے وہ آیا تھا یا اس نے سبق پڑھا تھا۔ اس کے بعد ہے چوتھا فعل ماضی استمراری، ٹھیک ہے، جس میں ہم نے کہا کہ ماضی میں کوئی کام تواتر سے متواتر حالت میں وقوع پذیر ہو رہا تھا، متواتر حالت میں ہو رہا تھا ریپیٹڈلی، ٹھیک ہے۔ جیسے اکبر پڑھ رہا تھا یا اکبر پڑھتا تھا۔ اس کے بعد پانچویں قسم ہے فعل ماضی احتمالی۔ احتمال جیسے میں نے کہا کہ شک کو کہتے ہیں، ڈاؤٹ کو کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کہ ماضی میں کوئی کام تو ہوا ہے لیکن اس میں شک پایا جاتا ہے، گزرا ہوا زمانہ جب شک کے ساتھ پایا جاتا ہے تو اس کو ہم فعل ماضی احتمالی کہتے ہیں۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا میں نے شعر سنایا تھا آپ کو اس میں کہ میخانے سے مسجد تک پائے گئے نقش پا، یا رند گیا ہوگا یا شیخ گیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ماضی میں کوئی ایکشن کا حوالہ تو دیا جا رہا ہے کہ کوئی گیا ہے، لیکن آپ کہتے ہیں یا رند گیا ہوگا یا شیخ گیا ہوگا، تو آپ اس میں شک کا اظہار کر رہے ہیں ماضی کے فعل کے اندر۔ اس کے بعد ہے فعل ماضی تمنائی، تمنا وش، ٹھیک ہے، اس میں گزرا ہوا زمانہ جو ہے وہ شرط یا تمنا کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ اردو پوئٹری ہے ہی مشکل، آسان والی کسی دن سناتے ہیں آپ لوگوں کو۔ جیسے کاش وہ آتا، کاش وہ جاتا، کاش اس نے سبق پڑھا ہوتا، تو یہ کیا ہے؟ فعل ماضی تمنائی ہے۔ رند کی تو ظاہری میننگ پینے پلانے والا جو میخانے سے وابستہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، لیکن اصطلاح میں جو صوفیزم کی اصطلاح ہے اس میں ایسا بندہ، ٹھیک ہے، جو اندر سے تو پاک ہوتا ہے لیکن ظاہراً وہ غرور ترک کر دیتا ہے کہ اس کو مسئلہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ میخانے میں بھی جائے تو وہ اپنے آپ کو
انرلی کنٹرول میں رکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے، ایسا بندہ جو ظاہراً واعظ، نصیحت، تبلیغ، اچھے برے کی دعوت، امر نہیں پہ توجہ نہیں دیتا، لیکن اس کا دل اس کے کنٹرول میں ہوتا ہے کہ وہ میکشی کی جگہ کوئی گھونٹ لیے بغیر بھی سروائیو کر سکتا ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں جو شیخ حضرات ہوتے ہیں وہ واعظ، نصیحت، تبلیغ کرتے ہیں، لیکن جب مال مفت ملتا ہے تو پھر ان کی حالت کا آپ کو پتہ ہے. دیکھیں، الفاظ کے اپنے اصطلاحات ہیں، ٹرمینالوجیز ہیں، وہ جہاں سے آتا ہے تو اس کو اسی نسبت سے سمجھا جاتا ہے. یہ ایک صوفی ورڈ ہے، صوفیانہ کلام میں، صوفیانہ اصطلاحات میں استعمال ہوتا ہے. اچھا، اس کے بعد فعل حال ہے. ٹھیک ہے، جلدی سے پڑھ لیتے ہیں، ٹائم شارٹ ہے اور آپ کا بہت بڑا چارٹ ہے. فعل حال تمام. ٹھیک ہے، حال میں کوئی کام شروع ہوا، حال میں ہی ختم ہوا. وہ پڑھتا ہے. ٹھیک ہے، حال کا زمانہ پایا جاتا ہے. اور فعل حال جاری ہے. ٹھیک ہے، حال میں کوئی کام شروع ہوا ہے اور جاری ہے، وہ پڑھ رہا ہے. اس کے بعد ہے فعل مستقبل. آنے والا زمانہ پایا جاتا ہے، وہ روئے گی. صحیح ہے. اس کے بعد ہے فعل امر. ٹھیک ہے، جس میں آپ کوئی حکم کا اظہار کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کسی کو حکم دیتے ہیں، جیسے حسن آؤ فعل امر ہے، اور حسن مت آؤ فعل نہیں ہے. مضارع جو ہے وہ فعل مضارع حال اور مستقبل اس میں دونوں پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، بعد میں پوچھ لینا، ریپیٹ کر دیتے ہیں. اس کے بعد جو تیسری قسم ہے وہ ہے حرف. حروف کے بارے میں آپ نے ڈیٹیل سے پڑھا، یہاں چارٹ میں بھی ڈیٹیل موجود ہے. ٹھیک ہے، جملے کے اقسام کے بارے میں یا ترکیبی فعل کے بارے میں اگین تھوڑا سا ریپیٹ کرتا ہوں. ہم نے کہا کہ ترکیبی فعل میں، ٹھیک ہے، ترکیب فریز کو کہتے ہیں، فریزل ورب ہیں. جی فعل بلحاظ بناوٹ بھی ہے. ٹھیک ہے، بلحاظ بناوٹ فعل کی اقسام یہاں مس ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے، جو کہ فعل لازم، فعل متعدی، فعل مثبت اور فعل منفی ہیں یا فعل سوالیہ. ٹھیک ہے، بنانے کے اعتبار سے، فاعل کے اعتبار سے. جیسے فعل لازم ہم نے کہا کہ ایسا فعل جو صرف فاعل سے، کرنے والے سے جملہ مکمل کر دے. فعل لازم ایسا فعل جو صرف فاعل سے جملہ مکمل کر دے. آپ مس ہی رہیں. اس کے بعد ہے بلحاظ بناوٹ فعل متعدی. ٹھیک ہے، جس میں جیسے میں نے کہا کہ فعل لازم اسد پڑھے گا. ٹھیک ہے، تو اس میں مفعول نہیں ہے، صرف فاعل ہے، پڑھنے والا ہے. ٹھیک ہے، کیا پڑھے گا؟ وہ مس ہے. تو اس کو فعل لازم اس کو کہتے ہیں جو صرف فاعل سے اپنا کام چلا لے. اور فعل متعدی جس میں فاعل کے ساتھ
مفعول کی بھی فعل امر حکم ہے، ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں کسی کو حکم دیتے ہیں، کوئی کسی کام کے کرنے کا کہتے ہیں، تو وہ فعل امر ہے۔ فعل متعدی فاعل کے ساتھ مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے، جیسے اسد کتاب پڑھے گا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہے فعل مثبت، ٹھیک ہے۔ فعل مثبت کا مطلب ہے کہ ایسا فعل کرنے والے کا ایسا جملہ جس میں کسی کام کے کرنے کا ذکر ہو، جیسے اسد دوڑتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں وہ جو اسد ہے وہ کوئی کام کر رہا ہے۔ یہ اردو کو چائنیز میں بھی ٹرانسلیٹ کرنا ہے، ان باکس میں مجھے چائنیز ہی نظر آ رہی ہے کوئی۔ اچھا، فعل مثبت کے بارے میں کہا کہ ایسا فعل جس میں کام کے کرنے والے کا ذکر موجود ہوتا ہے، جیسے اسد دوڑتا ہے، ٹھیک ہے، دوڑنا کیا ہے؟ فعل ہے، ایک مثبت فعل ہے کیونکہ یہ کوئی کام ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ہے فعل منفی۔ فعل منفی میں کسی کے کام کے نہ کرنے کا ذکر ہوتا ہے، جیسے اسد چارٹ سینڈ نہیں کرتا، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ نہ کرنا کیا ہے؟ فعل منفی ہے۔ تو یہ بناوٹ کے لحاظ سے فعل کی اقسام ہیں۔ باقی تیسری جو قسم ہیں وہ کلمے کی، وہ ہیں حروف، ٹھیک ہے، جو کہ چارٹ میں موجود ہیں مثالوں کے ساتھ، آپ وہاں دیکھ لیں۔ اس کے علاوہ ترکیبی فعل جو ہے یا زمانے، ٹھیک ہے نا، زمانے تو آپ نے پڑھ لیے فعل کے ساتھ۔ ترکیبی فعل میں نے کہا فریزل وربز ہیں، حروف پڑھنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم نے بہت ڈیٹیل سے پڑھا تھا ایک دفعہ، یہاں پہ بھی میں نے چارٹ میں بھی مینشن کر دیے ہیں اور مثالوں کے ساتھ واضح کر دیے ہیں۔ فعل معروف ایسا فعل ہے جس کے فاعل کا ہمیں پتہ ہوتا ہے، اور فعل مجہول میں فاعل کا پتہ نہیں ہوتا۔ چلیں جملے کی اقسام کے بارے میں بتاتا ہوں۔ جی کمپلیٹ چارٹ آپ کو مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ جملے کی اقسام میں ہم نے دو قسم کے فعل پڑھے تھے، ایک کو ہم نے فعل تام کہا تھا اور ایک کو ہم نے فعل ناقص کہا تھا۔ جی فعل لازم، فعل متعدی، فعل مثبت، فعل منفی اور فعل سوالیہ بناوٹ کے لحاظ سے فعل کے اقسام ہیں۔ اچھا، جملے میں ہم نے کہا تھا کہ دو طرح کے ہوتے ہیں، دو طرح کے فعل ہوتے ہیں فعل ترکیبی میں کے جملوں میں، فریز کے حوالے سے، ترکیب کے حوالے سے۔ وہ دو طرح کے فعل، ایک فعل تام پڑھا تھا ہم نے اور ایک فعل ناقص، ٹھیک ہے۔ فعل تام ایسا فعل جس کے معنی بغیر کسی اور اسم کے سمجھ آتی تھی، جیسے ہم نے کہا کہ عادل نے کلاس لی، ٹھیک ہے۔ یہاں عادل فاعل ہے، کلاس مفعول ہے، کوئی ایڈیشنل اسم نہیں آیا، پھر بھی سینس کمپلیٹ ہو رہا ہے، فعل بن رہا ہے، جیسے اس میں فعل تام لی۔ اور فعل ناقص، فاعل کے ساتھ جب تک کوئی اور اسم نہ آئے یا اسم یا صفت نہ ملے بات مکمل نہیں ہوتی۔ تو ہم نے یہاں سے تمہید باندھا تھا کہ
تو اردو میں فریزل وربس بنتے ہیں. نہیں، کلاس تو آپ کی بات صحیح ہے، ناؤن ہے، لیکن یہاں جب فعل ترکیبی فعل کی بات کرتے ہیں تو فاعل اور مفعول سے وہ بناتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے میں نے کہا تھا کہ دو ہی اصول ہیں، یا ورب کو ورب کے ساتھ ملا کے بنایا جاتا ہے، یہاں ترکیبی فعل بنانے کے اصول پڑھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نون اور اس کو ٹریس نہیں کر رہے، یہاں ہم فاعل اور مفعول سے دیکھ رہے ہیں. جیسے عادل نے کلاس لی ہے تو کلاس مفعول ہے، کلاس کی آبجیکٹ ہے، عادل سبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے نا، تو اب سبجیکٹ اور آبجیکٹ کے ساتھ کوئی اور تیسرا اسم ان کو ایکسپلین نہیں کر رہا، ان سے نہیں ملا ہے، پھر بھی میننگ کمپلیٹ ہو رہی ہے. اور فعل ناقص ایسا فعل جس میں فاعل کے ساتھ جب تک کوئی اور اسم یا صفت نہ ملے بات مکمل نہیں ہوتی. تو یہاں سے ہم نے بات جوڑی تھی کہ جو ترکیبی افعال بنتے ہیں، ٹھیک ہے، یا تو وہ فعل کا فعل کے ساتھ ملاب سے ملتے ہیں، یا فعل کا اسم یا صفت کے ساتھ ملاب سے ملتے ہیں. پھر ہم نے کہا دو طرح کے جملے بنتے ہیں اردو میں، جن کو ہم نے ایک کو مفرد جملہ کہا اور دوسرے کو مرکب جملہ کہا. ٹھیک ہے، مرکب جملے ہمیشہ دو مفرد جملوں کے ملاب سے بنتے ہیں، جس میں آپ یا حروف عطف لگاتے ہیں یا کوئی اور حروف استثناء لگاتے ہیں یا حروف علت لگاتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ کلاس بہت اچھی ہے اور ساتھ شرارتی بھی. ٹھیک ہے نا، اب اور نے دو مفرد جملوں کو ملایا تو یہ مرکب جملہ بنا. تو اب مرکب جملے کے دو اقسام اور پھر فردر ان کی ڈیٹیلز پڑھی تھی. وہ حروف کی اقسام ہیں. اس میں ہم مرکب جملوں میں ہم نے کہا تھا ایک جملہ ہائے مطلق ہوتا ہے اور دوسرا ہے جملہ تابع. ٹھیک ہے، پھر جملہ مطلق کے اقسام پڑھے تھے. جملہ جمع کہا تھا جس میں حروف عطف اور حروف عطف اور دو جملوں کو ملاتا ہے، جیسے اس نے کھایا اور اس نے کھایا اور سو گیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے کہا تھا جملہ تردیدیہ. ٹھیک ہے، اور جس میں ایک جز دوسرے جز کو یا ایک حروف جو عطف ہے جس کو ہم اور بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور حروف عطف ہے، وہ دو جملوں کو معنی کے اعتبار سے جدا کر دیتا تھا. اور تیسری جو قسم تھی وہ ہے جملہ استدراکیہ. ٹھیک ہے، استدراکیہ میں دو بیانات کا باہمی مقابلہ ہوتا تھا، ایک بیان دوسرے بیان کا مقابلہ کر رہا ہوتا تھا. اور چوتھی جو قسم ہم نے پڑھی وہ تھی جملہ معللہ. ٹھیک ہے، معللہ علت سے بنا ہے، جس میں ہم نے کہا ایک جز میں دوسرے جز کی وجہ بیان ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جملہ تابع کی اقسام پڑھی تھی، جس میں ہم نے کہا تھا ان کی اقسام جملہ اسمیہ ہے، جملہ وصفیہ ہے اور جملہ تمیزیہ ہے. ٹھیک ہے، استدراکیہ میں دو بیانات کا باہمی مقابلہ ہوتا ہے، جیسے ہم نے کہا ہم محنت کر کے بھی ناکام ہوئے اور وہ بغیر پڑھے پاس ہو گئے. ٹھیک ہے، یہ جملے کی اقسام ہیں. آپ نے اتنے ہی اقسام پڑھنے ہیں اپنے سلیبس کے مطابق. تو یہ نوٹس بھی میں نوید کو یا ان کو ابیر کو سینڈ کر دیتا ہوں، یہاں سے بھی دیکھ لیں آپ، اور یہ چارٹ بھی دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کا کور ہو جائے گا. باقی یہ ہے کہ اوکے، نوید کو دے دیتا ہوں، وہ آپ کو یہاں سے سکین کر کے پہنچا دیتے ہیں. جتنا بھی میرے پاس مٹیریل ہے، جہاں کہیں سے اٹھا کے میں نے بنایا ہے، وہ بھی آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا. ماضی قریب اور حال تمام میں یہ فرق ہے کہ حال تمام حال میں ہی شروع ہوا تھا اور حال میں ختم ہوا تھا، اور ماضی جو ہے وہ
حال میں ماضی میں شروع ہوا تھا اور قریب کے حال میں ختم ہوا ہے. ٹھیک ہے. فریزل ورب کی جو اگزامپلس ہیں وہ دو طرح کی بنتی ہیں. اے، جیسے میں نے کہا تیز دوڑنا، ٹھیک ہے، یا دم بھرنا، رستہ دیکھنا، بر آنا، باز آنا، باز رکھنا، دلاسا دینا، وغیرہ وغیرہ. یہ میرے پاس جو مٹیریل ہے اس میں یہ ساری چیزیں منشن ہیں. ٹھیک ہے، آپ ایک دفعہ یہ آپ کے پاس پہنچ جائے تو یہ بھی پڑھ لیں. ٹھیک ہے، اور بھی کتابوں سے دیکھ لیں، لیکن میرا مشورہ اگین یہی ہے کہ زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. 20 نمبر کے MCQs ہیں، جسٹ اپنا کانسیپٹ کلیئر کر لیں سلیبس کے حوالے سے، باقی روٹین کی کیونکہ ان کو میں نے ڈیڈیکیٹ کرتا ہے آج تک غزل، کیونکہ آخری کلاس ہے. سر یہ تو ولید کا حق بنتا ہے، اس کے اوپر جتنے فکرے اور جملے ہم نے بنائے ہیں تو یہ تو اس کا بنتا ہے کہ ہم اس کے اوپر لکھیں کچھ. لیکن آج کل نظر نہیں آ رہے وہ کہیں چیٹ پہ. آپ نے نکال تو نہیں دیا اس کو نہیں نہیں سر، میں نے کلاس کسی سے؟ کو نہیں نکالا. ولید آپ ادھر ہیں تو پلیز کائنڈلی ریز یور ہینڈ. سر اس کی کہیں کلاس نہ ہو رہی ہو. اچھا، چلیں دوسرے کینڈیڈیٹ کو مینشن کریں جن کو ہم ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں. سر آپ بتائیں کون سا سب سے اچھا اسٹوڈنٹ تھا؟ مجھے تو نہیں پتا چلتا، کیونکہ 30-40 کی کلاس ہو تو وہاں اسٹوڈنٹ کا بھی پتا ہوتا ہے، اچھے برے کا بھی پتا ہوتا ہے. جب ایک سر ہجوم ہو سب کو ہی کر دیں، اسپیسیفکلی ہم کریں گے. اگر بوائز میں سے لیں گے تو وہ پھر جینڈر بائسڈ ہو جائے گا. اٹس فار ایوری ون. اچھا، پوری کلاس کو. سر لیکن آپ یاد کریں آپ نے ایک وعدہ کیا تھا ہماری کلاس کے ساتھ. کیا وعدہ کیا جب تھا؟ آخری کلاس ہوگی تو آپ اپنا دیدار کرائیں گے سارے بچوں کو. نہیں، میں نے کہا نا میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، وہاں دیدار بھی ہو جائے گا اور میرے سبسکرائبر بھی بڑھیں گے. ٹھیک ہے سر، آپ کا چینل کس نام سے ہے؟ بتا دیتا ہوں، لنک شیئر کر دیتا ہوں. اوکے سر، ٹھیک ہے سر، شیئر کریں، ارشاد کریں سر. یہ جو چارٹ ہے وہ بھی ان کو وہاں سے صحیح سمجھ آئے گا. اسٹوڈنٹس میرے اوپر تو نہ ڈالو کہ میڈم ابیر کو ڈیڈیکیٹ کریں. اٹس فار ایوری ون ان دس میٹنگ. سر بہت شرارتی بچے ہیں یہاں کے. کیا کریں، جب ادب کی بات آتی ہے تو یہ بے ادب ہو جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی. سر وہ ارشاد کہتے کریں، ہیں نا، ارشاد. ادب کی بات کروں بے ادب زمانے میں، گراں ہے بار میری دوش ناتواں کے لیے. یہ بھی گلگت کے کسی شاعر کا شعر ہے. ٹھیک ہے، آپ گلگت والوں کو ایسے ہی نہ سمجھیں. چلیں سنا دیتے ہیں سر یہ اس کے بعد دوبارہ پھر دوبارہ ٹاٹا ایسے شیئر کو بولتے ہیں جیسے انہوں نے شعر نوٹ ڈاؤن کرنے ہوتے ہیں کسی اور کو بھیجنے کے لیے. سر اپنی شاعری بچا کے نہیں، رکھیں یہ ایک نہیں سے. بھیجیں گے. ادب کی بات کروں بے ادب زمانے میں، گراں ہے بار میری دوش ناتواں کے لیے. نہ انقلاب کی باتیں نہ احتساب عمل، مشاعرے بھی سجے مدح حکمراں کے لیے. میری زمیں کے تمسخر اڑا دیے تم نے، پیام جنگ ہے اب میرا آسماں کے لیے. ٹھیک ہے، یہ کسی اور نارتھ کے گلگت کے شاعر کی شاعری تھی. ٹھیک ہے، میں لاسٹ میں سنا دیتا ہوں. کلاس کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں، 660 لوگ ہیں، ان کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں کوئی سمپل سی غزل، کیونکہ سمپل ہی الفاظ جو ہوتے ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں. اسے کوئی پریشانی نہیں ہے، اسے کوئی پریشانی نہیں ہے کہ اب وہ میری دیوانی نہیں ہے. اسے کوئی پریشانی نہیں ہے کہ اب وہ میری دیوانی نہیں ہے. کہاں سے کس طرح آئی نہ جانے، محبت کا کوئی بانی نہیں ہے. کہاں سے کس طرح آئی نہ جانے، محبت کا کوئی بانی نہیں ہے. بہایا ہے زمیں پر ہجر کی شب، بہایا ہے زمیں پر ہجر کی شب، میری آنکھوں میں اب پانی نہیں ہے. محبت میں فنا ہم کیوں نہ ہوتے،
محبت میں فنا ہم کیوں نہ ہوتے کہ ہم فانی ہیں وہ فانی نہیں ہیں. تیری یادیں بھی تجھ جیسی نہیں ہیں، نہیں تیرا کوئی ثانی نہیں ہے. تیری یادیں بھی تجھ جیسی نہیں ہیں، نہیں تیرا کوئی ثانی نہیں ہے. اسد اب یاد میں بھی یاد اس کو، ہماری یاد تو آنی نہیں ہے. آپ سب کے لیے ڈیڈیکیٹ ہے میری طرف سے.